بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سا جانور حلال ہے لیکن اس کا گوشت بیچنا حرام ہے؟ قربانی کے جانور کا۔ حج کے موقع پر عرفات کا خطبہ کہاں دیا جاتا ہے؟ مسجد نمرہ میں۔ اللہ تعالیٰ کی صورت کو جنت میں خود سنائیں گے؟ سورہ رحمان۔ قرآن میں کس صورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین کو۔ قیامت کی آخری نشانی کیا ہوگی؟ یمن سے آگ نکلنا۔ مسجد نبوی کی صفائی کا کیا ثواب ہے؟ جنت میں محل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نکاح کا حق مہر کیا مقرر کیا تھا؟ درود شریف۔ کس شخص کی صحبت جنت کا راستہ آسان کرتی ہے؟ عالم دین کی صحبت۔ کون سی نماز موت کی سختیوں سے بچاتی ہے؟ تہجد کی نماز۔ بیت المعمور کا طواف کون کرتے ہیں؟ فرشتے۔ منافقین کی بنائی ہوئی مسجد کا نام کیا تھا؟ مسجد ضرار۔ دنیا مسلمانوں کے لیے کیسی جگہ ہے؟ آزمائش کی جگہ ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو جہنم سے بچاتا ہے؟ نماز۔ وہ کون سی سورہ ہے جسے عورتوں کے حقوق کے لیے خاص کہا گیا ہے؟ سورہ نساء۔ وہ کون سی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سوتے وقت پڑھتے تھے؟ اللہم بسمک اموت واحیا۔ کس چیز کو دل کا زنگ کہا گیا ہے؟ گناہ کو۔ قیامت کے دن سب سے بڑی گواہی کون دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید کا دل کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین کو۔ وہ کون سا کام ہے جو قبر کو باغ بنا دیتا ہے؟ نماز اور قرآن کی تلاوت۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کے ہاتھ سے مردہ زندہ ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان پر کب ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ دینے کے وقت۔ قرآن میں کتنی بار نماز قائم کرو کا حکم آیا ہے؟ تقریباً 700 بار مختلف انداز میں۔ ناپاک برتن کو کس چیز سے دھونا چاہیے؟ مٹی سے۔ نبوت کا پیغام کون سا فرشتہ لایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کون سی نماز پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے؟ اشراق کی نماز۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں فروخت کیا گیا؟ مصر کے بازار میں۔ وہ کون سا جانور ہے جو پہلے جنت میں تھا اور اب دوزخ میں ہوگا؟ اژدہا سانپ۔ شراب کب حرام ہوئی؟ 4 ہجری میں۔ درخت ہلانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ سر درد کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس ملک سے تھا؟ ایران سے۔ سب سے پہلے نبی کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ قرآن پاک میں کتنے مقامات پر سجدے کی آیتیں ہیں؟ 14۔ نماز کی نیت دل سے کافی ہے یا زبان سے کہنا ضروری ہے؟ دل سے کافی ہے، زبان سے کہنا بہتر ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا۔ غزوہ خندق کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ احزاب۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ سچائی، دیانتداری اور عبادت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کس قبیلے کو اسلام کی دعوت دی؟ بنو ثقیف کو۔ توحید کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کن سے ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال خلافت کی؟ 10 سال 6 ماہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے دن پانی میں تیرتی رہی؟
تقریباً 150 دن۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کون زندہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے وزنی عمل ہے؟ حسن اخلاق۔ کون سا عمل ہے جس کا بدلہ صرف جنت ہے؟ صبر۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں شیطان بھی رو پڑتا ہے؟ سجدہ گاہ۔ وہ کون سی دعا ہے جو ہر پریشانی کا علاج ہے؟ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو۔ انسان کی سب سے خطرناک بیماری کون سی ہے؟ نفاق۔ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو اپنا جند فوج کہا ہے؟ فرشتوں کو۔ وہ کون سا درخت ہے جو جہنم میں ہے؟ زقوم۔ قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم کیا نازل ہوا؟ پڑھ اقرا۔ جنت میں سب سے چھوٹا انعام کیا ہے؟ دنیا سے 10 گنا بڑی بادشاہت۔ وہ کون سی نعمت ہے جس کا اللہ نے انسان سے خاص طور پر سوال کیا ہے؟ آنکھ، کان اور دل کا۔ وہ کون سا گناہ ہے جو زمین پر سب سے پہلے کیا گیا؟ تکبر، ابلیس کا۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے لمبی عمر پائی؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ انسان کے دل کو کس چیز سے سکون ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ وہ کون سی دعا ہے جو غصے کے وقت پڑھنی چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن میں سب سے مختصر سورہ کون سی ہے؟ سورہ کوثر۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جو انسان کے عمل لکھتا ہے؟ کرامن کاتبین۔ کس پیغمبر نے آگ میں جانے سے انکار نہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کس عمل سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ توبہ کرنے سے۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا نازل شدہ حصہ کون سا ہے؟ سورہ الق کی ابتدائی آیات۔ وہ کون سی عبادت ہے جو جسمانی، روحانی اور اجتماعی ہے؟ نماز۔ وہ کون سی چیز ہے جو سب سے پہلے انسان کے جسم سے نکلتی ہے موت کے وقت؟ روح۔ کس دعا سے شیطان دور بھاگتا ہے؟ آیت الکرسی سے۔ وہ کون سا عمل ہے جس سے دل کی سختی ختم ہوتی ہے؟ یتیم پر رحم کرنا۔ کون سی سورہ پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے؟ سورہ واقعہ۔ کس وقت مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی؟ اذان اور اقامت کے درمیان۔ کس گناہ کو اللہ نے شیطان کا عمل کہا ہے؟ شراب اور جوئے کو۔ ایک محرم سے 10 محرم تک جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر 10 دن میں مالا مال ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے جنت کا باغ کہا ہے؟ ریاض الجنہ کو۔ کون سی نماز بغیر وضو کے تیمم سے بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ نفل نماز۔ قرآن مجید میں کتنی صورتیں علم سے شروع ہوتی ہیں؟ 6 صورتیں۔ واقعہ معراج کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ نجم میں۔ جنت میں داخل ہونے پر فرشتے استقبال کریں گے، ان کے سردار کا نام کیا ہے؟ رضوان۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جانور قربان کیے؟ 100 اونٹ۔ دوزخ کے سب سے نچلے درجے کو کیا کہا جاتا ہے؟ حاویہ۔ قرآن میں جہنم کن لوگوں کے لیے ذکر کی گئی ہے؟ ظالموں کے لیے۔ کون سا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ ناپاک یا باریک لباس۔ کانوں کے اندر خارش ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ طب کے مطابق کانوں میں خارش اکثر جلد کی خشکی، الرجی یا کان میں میل جمنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر خارش بار بار ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہتر ہے۔ جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟
روایتی طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر ہاتھ کی ہتھیلی کشادہ ہو یا پیشانی کھلی اور روشن ہو تو یہ اچھی قسمت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح مضبوط قدموں کو بھی بعض معاشروں میں دولت اور عزت کی نشانی کہا جاتا ہے، مگر یاد رکھیں اصل قسمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور جسمانی ساخت کا قسمت پر براہ راست اثر ثابت نہیں۔ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ سورہ اخلاص میں پڑھنا بے حد فضیلت والا عمل ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھنے میں کوئی شرعی نقصان نہیں، بلکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و توحید کے عقیدے کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ البتہ اگر آپ ہمیشہ فرض نمازوں میں صرف اسی کو پڑھیں اور دوسری صورتوں کو ترک کر دیں تو سنت کی پیروی میں کمی آ سکتی ہے، اس لیے توازن بہتر ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کی رگیں نظر آنا کس بات کی علامت ہے؟ اگر رگیں نمایاں ہوں تو یہ عموماً کم چربی، پتلے جسم یا زیادہ جسمانی محنت کرنے والوں میں دیکھی جاتی ہے۔ اگر درد یا سوجن نہ ہو تو فکر کی بات نہیں، مگر اگر رگیں پھول جائیں تو یہ تکلیف دے تو وریدوں کا مرض ہو سکتا ہے، جس کے لیے ڈاکٹر سے رجوع ضروری ہے۔ جسم سے بدبو آنا کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ جسم پر گندگی یا ناپاکی کی علامت ہو سکتی ہے۔ زیادہ وظائف پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ وظائف نقصان دیتے ہیں، لیکن یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر و اذکار کی کوئی حد مقرر نہیں کی، بلکہ فرمایا اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اسلام ہمیں ہر لمحے اللہ کے ذکر سے جوڑے رکھتا ہے، جیسے سونے، جاگنے، کھانے، آئینہ دیکھنے، بیت الخلاء جانے، سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے تک۔ اس لیے وظائف کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ پکارنا باعث برکت ہے۔ عورت کو اولاد نہ ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ اولاد نہ ہونا بعض اوقات آزمائش کی علامت سمجھی جاتی ہے، جس سے اللہ انسان کا صبر اور توکل دیکھتا ہے۔ بعض اوقات یہ قدرتی نظام میں رکاوٹ یا طبی مسئلے کا اشارہ بھی ہوتا ہے، جو علاج دعا دونوں سے حل ہو سکتا ہے۔ روحانی لحاظ سے اسے گناہوں کی معافی مانگتے اور صدقہ خیرات کرنے کا موقع بھی دیا گیا ہے۔ جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ پرانی روایات میں کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کی پیشانی کشادہ چوڑی ہو تو یہ اس کی عقل، قوت فیصلہ اور اچھی تقدیر کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح لمبی انگلیاں بھی دولت اور ترقی کی نشانی بتائی جاتی ہیں۔ کیا ماں کی بد دعا واقعی انسان کی قسمت تباہ کر دیتی ہے؟ جی ہاں، ماں کی بد دعا کو بہت طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ماں کی زبان سے نکلی ہوئی بد دعا آسمان کا پردہ چیر کر اس کے ہاں پہنچتی ہے، اور اگر وہ جائز ہو تو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماں کو کبھی رنجیدہ کرنا انسان کی قسمت پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ جسم پر اچانک کپ کپی یا جھٹکا لگنا کس چیز کی علامت ہے؟ اچانک جھٹکا یا کپ کپی محسوس ہونا طبی لحاظ سے اعصابی رد عمل یا کمزوری کی علامت ہو سکتا ہے، لیکن روحانی طور پر بعض لوگ اسے کسی نظر بد، جناتی اثر یا شدید خوف کی علامت بھی مانتے ہیں۔ اگر یہ بار بار ہو تو طبی معائنہ ضرور کروانا چاہیے۔ جس لڑکی کی شکل اپنے باپ سے ملتی ہو وہ ایک چیز ساتھ لاتی ہے۔ پرانی روایات میں مانا جاتا ہے کہ باپ جیسی شکل والی بیٹی اپنے باپ کے لیے خوش قسمتی، رزق میں کشادگی اور عزت میں اضافے کے لیے لے کر آتی ہے۔ یہ نظریہ نسل در نسل کہانیوں میں چلا آ رہا ہے، اگرچہ سچائی کا دار و مدار انسان کے اپنے اعمال پر بھی ہے۔ کیا موت سے پہلے انسان کے چہرے پر کوئی خاص نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ بعض واقعات میں بتایا گیا ہے کہ نیک انسان کے چہرے پر موت کے وقت عجب سی روشنی یا سکون کی کیفیت آ جاتی ہے، جبکہ بد کردار یا ظالم لوگوں کے چہروں پر وحشت اور سیاہی جیسے آثار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے فیصلے پر منحصر ہے، لیکن لوگوں نے کئی بار ان نشانیوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 7 فرائض ہیں۔ دین اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ نماز ہے۔ نماز پڑھنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ رزق میں برکت، اللہ کا قرب اور گناہوں سے بچاؤ۔
وہ کون سا وقت ہے جس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ زوال کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت۔ نماز کس زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اسے صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ مکتوبہ سے کیا مراد ہے؟ پانچوں وقت کی فرض نمازیں۔ وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے؟ حسد کرنا۔ رات کو برتن دھونے سے گھر میں کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ بے برکتی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ برکت نازل فرماتا ہے۔ زیادہ نیند انسان کو قیامت کے دن کیا بنا دے گی؟ فقیر بنا دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کس جگہ قتل کریں گے؟ بیت المقدس کے پاس۔ کون سی لکڑی شیطان کو بے حد پریشان کرتی ہے؟ مسواک کی لکڑی۔ نیک جنات اپنی نماز کس جگہ پر ادا کرتے ہیں؟ موت کے بعد کتنی دیر تک انسان کی آنکھیں زندہ رہتی ہیں؟ تقریباً 4 گھنٹے تک۔ کھانا کھانے سے پہلے کیا کھانے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے؟ نمک کھانے سے۔ سود کس سن ہجری میں حرام ہوا تھا؟ 9 ہجری میں۔ کس کافر بادشاہ نے دنیا میں جنت بنائی تھی؟ شداد نے۔ بنی اسرائیل پر من و سلویٰ کس دن نازل ہوا تھا؟ ہفتے کے دن۔ قیامت کے قریب دجال کی سواری کون سا جانور ہوگا؟ گدھا۔ قیامت کے دن دنیا میں زیادہ کھانے والے کا کیا حال ہوگا؟ وہ بہت زیادہ بھوکا ہوگا۔ سب سے پہلے مونچھیں کس نبی نے کٹوائی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ وہ کون لوگ ہیں جو قیامت کے دن منہ کے بل چلیں گے؟ کافر لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کس نے کروائی تھی؟ کسی نے نہیں کروائی، یہ فرداً پڑھی گئی تھی۔ سب سے پہلے جنت سے آئے ہوئے گیہوں کے دانوں کی کاشت کس نے کی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ زمین پر سب سے پہلا گناہ کون سا تھا؟ قتل۔ قیامت کے دن حساب کے ترازو کا نگران کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ غیبت کرنے والا قیامت کے دن کس شکل میں ہوگا؟ کتے کی شکل میں۔ جہنم کے دروازے کس دن کھولے گئے تھے؟ منگل کے دن۔ کس حالت میں بالغ مرد پر نماز فرض نہیں ہوتی؟ دیوانگی کی حالت میں۔ کیا جمعہ کے دن نہانا ضروری ہے؟ یہ سنت ہے، اگر نہایا تو بہت فضیلت ہے، نہ نہانے پر گناہ نہیں۔ کیا قرآن مجید کی قالین پر رکھنا جائز ہے؟ نہیں، قرآن کو بلند اور ادب والی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ کاروبار کی جگہ پر ناخن کاٹنے سے کیا گناہ ملتا ہے؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ کس دن کپڑے دھونے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے؟ ایسا کوئی دن مقرر نہیں، رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے استغفار کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ سردیوں میں کس غلطی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک یا فالج ہو سکتا ہے؟ کم پانی پینے کی وجہ سے۔ کیا رات کو جھاڑو دینے سے گناہ ہوتا ہے؟ جی نہیں، گناہ نہیں ہوتا۔ کیا وضو کی حالت میں فوت ہونے والے کو شہید کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، شہید کہا جاتا ہے۔ سردیوں میں مستقل ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا کس چیز جان لیوا علامت ہے؟ خون کی کمی کی۔ کیا بغیر وضو کے موبائل سے قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا جائز ہے؟ جی ہاں، جائز ہے۔ رجب کے مہینے کا چاند دیکھ کر کون سی سورہ پڑھنے سے رزق کی بارش ہوتی ہے؟ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی مستند صورت موجود نہیں۔ گھر کا کون سا کام کرتے وقت مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟ ہمیں قرآن و حدیث میں ایسا کوئی مخصوص وقت نہیں ملتا۔ قابیل نے حضرت حابیل کا قتل کس وجہ سے کیا تھا؟
عورت نکاح کی وجہ سے، کھانا کھانے کے بعد نیند آنا کس بات کی علامت ہے؟ اچھی صحت کی علامت ہے۔ روزانہ صبح کی سورہ کی تلاوت کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان گھر کی کس جگہ رہتا ہے؟ جہاں کوڑا کرکٹ ہو۔ بتائیے کہ کس سورہ میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں؟ سورہ رحمان میں۔